ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بھائی میرا بھائی نہیں مر سکتا۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑی بے یقینی سے بولی۔ وہ کیا؟ سبھی وہاں موجود افراد بے یقینی میں تھے۔ شادی کے گھر میں اچانک جوان موت، بے یقینی کی یہ کیفیت تھی کہ کسی کی آنکھ میں اشک تک بہہ نہیں رہے تھے۔ ایک پل پہلے ہنسنا مسکرانا چودھری شہروز، اگلے پل بے جان وجود بنا ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑا تھا۔ نینی بیٹا اٹھو، گھر چلو، چودھری زاہد نے اپنی بیٹی نینتارا سے کہا، جو ابھی تک باہر بینچ پہ بیٹھی زمین پر گھورے جا رہی تھی۔ نینی پتر اٹھ جاؤ، چودھری زاہد نے تھکے ہارے نم لہجے میں بیٹی کو پکارا۔ بابا جان، میرا بھائی، وہ وہ چلا کیا؟ وہ کیسے جا سکتا ہے؟ ابھی تو وہ ہنس رہا تھا نا، پھر آخر کیا ہوا؟ وہ ہنستا ہنستا چلا گیا۔ نینی نے روندے لہجے میں گہری سانس بھرتے ہوئے پوچھا، بس بیٹا، اللہ کی ہی مرضی تھی۔ نہیں بابا جان، اللہ کی مرضی قتل میں شامل نہیں ہوتی۔ میرے بھائی کو مارا گیا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس کے غصے میں آتے ہی چودھری زاہد نے اسے کام ڈاؤن کرنا چاہا۔ مجھے میرا بھائی چاہیے بابا جان، وہ چلائی تھی۔ ہاں نینتارا، چلائی تھی۔ وہ آج دلہن بنی بیٹھی تھی، آج اس کی شادی تھی، اور ان کے ہاں شادی میں ہوئی ہوائی فائرنگ ایک عام سی بات تھی۔ بس ہوائی فائرنگ کا نشانہ بن گیا 18 سالہ شیروز زاہد۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے یہ ہوائی فائرنگ ہوئی تھی، جس میں شیروز زاہد نشانہ بنتے اپنی جان گنوا بیٹھا تھا۔ نینی، میری جان گھر چلو، میت کو گھر لے کر جانا ہے۔ چودھری زاہد نے اسے دلاسا دیا۔ انہیں اجنبیت سے دیکھتی نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے میرا بھائی واپس چاہیے بابا جان، وہ اب کی بار بنا روئے سخت لہجے میں بولی۔ وہ ایسی ہی تھی، ضدی، ایک بار ضد پر آ جاتی تو پھر کسی کی نہیں سنتی تھی۔ نینی، میرے بچے ادھر دیکھو، بابا جان کو، وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ وہ بس نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ شہری چلا گیا ہمیں چھوڑ کے، اب وہ نہیں آ سکتا کبھی بھی واپس۔ ان کے الفاظ نینی کے دل میں ہتھوڑے کی طرح برسے۔ اب کبھی شہروز کو ہنستا مسکراتا نہیں دیکھ سکے گی۔ اس بات نے نینی کا سانس بند کر دیا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لیتے اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نینی، نینی، میرے بچے، فیروز، فیروز۔ انہوں نے اپنے بھائی کے چھوٹے بیٹے کو پکارا، جو بھاگتا ہوا ان تک پہنچا۔ میری نانی کا انہیلر کہاں ہے؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ فیروز کی نگاہ نینی پہ اٹھی۔ اس کے بیگ میں ہوگا نا، بیگ کہاں ہے؟ شاید گاڑی میں ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ انہیں قدموں پہ بھاگا تھا۔ نئے آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا، ڈھیروں پانی آنکھوں میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ شیروز اس کا انہیلر لیے پہنچ گیا تھا۔ زاہد صاحب نے انہیلر اس کے منہ کے ساتھ لگایا۔ کچھ وقت یوں ہی گہرے سانس بھرتے انہیلر سے اپنی سانس بحال کرتی وہیں بینچ پر ڈیسی گئی اور اپنا سر اپنے باپ کے کندھے پر رکھتے وہ آنسو بہانے لگی۔ فیروز بیٹا، میت کو گھر لے جانے کی جانب بندوبست کرو۔ زاہد صاحب نے فیروز صاحب کو کہا۔ وہ ان کی جانب پلٹا۔ جی بس وہی کر رہا ہے، پولیس کیس ہے تو تھوڑا مسئلہ بنا رہے ہیں۔ وہ دھیرے سے بولا، پولیس کیس نہیں بننا چاہیے یہ فیروز بھائی۔ نینی فوراً اپنی جگہ سے اٹھتی مستحکم لہجے میں بولی، یہ ہمارا جرگہ فیصلہ کرے گا۔ میرے بھائی کا خون اتنا سستا نہیں کہ یوں ہی چھوڑ دوں، اس کا بدلہ میں لوں گی بابا جان۔ میرے بھائی کے قاتل کو میں معاف نہیں کروں گی۔ وہ قطعی انداز میں بولی، نہیں کریں گے معاف، جو میری نینی کہے گی وہی ہوگا۔ انہوں نے نینتارا کو اپنے سینے سے لگایا۔ باپ کے سینے سے لگتے اسے کچھ پل سکون کو ملے۔ وہ اسی لیے باہر کی جانب بڑے تھے۔ میت کو گھر لے جایا جا رہا تھا۔ پولیس کیس ہٹ گیا تھا۔ بڑے امیر جاگیردار لوگ تھے، ان کے سب فیصلے جرگے میں ہوتے تھے، اس لیے کسی نے اس کے معاملے میں مداخلت نہیں کی تھی۔ چودھریوں کے حوالے میں ایک احرام پڑپا ہوا تھا۔ کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جو فیروز کی موت کی خبر سن کر نہ آیا ہو۔ ماجدہ بیگم بیٹے کی موت کا گہرا صدمہ لیے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اپنے بھائی کی میت کے پاس بیٹھی نینی یک ٹک بس بھائی کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خاموش آنسو بہہ نکلے، لیکن وہ خود بالکل چپ ہو گئی تھی، بالکل خاموش۔ نماز جنازہ کا وقت بھی ہو گیا تھا۔
کلمہ شہادت کی پکار پر جنازہ اٹھایا گیا۔ نینی گہری سانس بھرتی خود پہ ضبط کھو رہی تھی۔ یار نینی، تمہاری شادی کو نہ یادگار بنانا ہے، کچھ بہت ہی خاص کام کر کے۔ اچھا، وہ کیا؟ نینی کی گرین آنکھیں اس پر ٹکی تھی۔ بس کچھ ایسا کرنا ہے کہ یہ پوری شادی نہ سب لوگ زندگی بھر بھلا نہ سکے۔ شیروز گزشتہ رات کے الفاظ کی بازگشت اس کے کانوں میں گونجی تو کرب سے اپنی آنکھیں وہیں میچ گئی۔ کچھ عورتوں نے اسے سنبھالا۔ وہ بے بسی سے نیچے گرتی اپنے بھائی شیروز کے جانے کا غم منا رہی تھی۔ اس کے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ شادی والا گھر پل میں ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ ہر طرف ہنسی طوفان تھا۔ محروم چودھری رب نواز کی پوتی نین تارا کی شادی تھی، چودھری زاہد کے دوست کے بیٹے مکرم فیاض کے ساتھ۔ لیکن یہ حادثہ سب کچھ الٹ دینے والا تھا۔ آج شیروز کی وفات کو 3 دن ہو گئے تھے۔ دعا کے بعد سبھی گھر والے بیٹھے ایک دوسرے سے جیسے نظریں چرا رہے تھے۔ سبھی شیروز کی اچانک موت سے غمزدہ تھے۔ ماجدہ بیگم، مجھ سے آج فیاض نے بات کی ہے، وہ نین تارا کا مکرم کے ساتھ سادگی سے نکاح کر کے رخصتی دے دے۔ ان کی بات پر ماجدہ بیگم نے ان کی جانب حیران نظروں سے دیکھا۔ ابھی ان کی بیٹی کی وفات کو 3 دن ہی تو گزرے تھے اور وہ اپنی بیٹی کے لیے نکاح کی کیسے بات کر سکتے تھے؟ زاہد صاحب، مانتی ہوں کہ نینی کا نکاح ہو رہا تھا، اس کی رخصتی تھی، لیکن جو حادثہ ہمارے ساتھ گزرا ہے اس کے بعد فی الحال مجھ سے اس قسم کی کوئی بات نہ کریں۔ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا، میں کیا کروں اس دنیا کی خوشیوں کا؟ اس خوشی سے پہلے میرے گھر میں ماتم بچ گئی ہے، میں کیسے کوئی خوشی کر لوں؟ ماجدہ بیگم نے روتے ہوئے اپنے شوہر کے دکھی لہجے میں ان سے کہا۔ سیڑھیاں اتر کر آتی نین تارا ان کی باتیں سنتی چونکی۔ کسی کی نکاح اور رخصتی کی بات کر رہے ہیں کیا بابا جان؟ نین تارا نے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ بیٹا، آپ کے فیاض انکل چاہتے ہیں کہ اب آپ کی اور مکرم کے نکاح کے بعد ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوگا وہی جو میں چاہوں گی۔ نین تارا کی بات پر سبھی نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسے مت دیکھیں مجھے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا بابا جان کہ میرے بھائی شیروز کے قاتل کو اب سزا دلوائیں گے۔ مجھے جرگے میں قاتل کو سزا دلوانی ہے۔ جس دن میرے بھائی کا قاتل کو سزا ملے گی میں نکاح بھی کر لوں گی اور رخصتی بھی کروں گی، لیکن جب تک میرے بھائی کا قاتل ایسے ہی زندہ سلامت رہے گا نا، میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ نین تارا نے اپنی بات تفصیل سے اپنے باپ کے سامنے رکھی۔ بیٹا، یہ سارے مردوں کے کام معاملات ہیں، تم اس میں نہ پڑو نا، وہی اچھا ہے۔ نین تارا کی چچی جان نے اسے ٹوکا۔ نین تارا نے صرف ایک نظر ان کو دیکھا۔ بہتر ہوگا آپ ہمارے گھر کے معاملے میں نہ بولیں۔ اس نے سخت انداز اپنایا۔ مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اگر شہروز کی جگہ آپ کا بیٹا فیروز ہوتا تب بھی آپ یہی کہتی؟ تب میں آپ سے پوچھتی کہ آپ اتنی مطمئن انداز میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نین تارا کی واجکافات الفاظ میں کہی باتیں وہاں موجود سب کو ہی بری طرح سے ہلا گئی تھی۔ نین بیٹا، بری بات ہے، وہ بڑی ہیں آپ سے۔ زاہد صاحب نے اپنی بیٹی کو پیار سے سمجھایا۔ بابا جان، میں نہیں چاہتی کہ میرے کسی بھی معاملے میں کوئی دخل اندازی کرے۔ نین تارا کا سپاٹ انداز چچی جان سمیت اس کے چچا جان اور بیروز کو اندر ہی اندر بہت سخت انداز میں چبھا تھا۔ جیسا میری بیٹی کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے آپ کو زبان دی ہے بیٹا، میں اپنی زبان سے نہیں پھروں گا۔ میں کل ہی جرگے سے بات کرتا ہوں، لیکن تایا جان یہ ایک حادثاتی موت ہے، ہوائی فائرنگ سے شیروز کی جان گئی ہے، کسی نے جان بوجھ کر تو اس کو نہیں مارا نا، تو پھر جرگے میں ہم کیا بولیں گے؟ بیروز نے زاہد صاحب سے پوچھا۔ جرگے میں خود جاؤں گی اور میں خود بات کروں گی۔ جب یہ سب کچھ ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا تھا، اور ایک بات آپ سب یاد رکھیے گا، میں کسی کو بھی بخشوں گی نہیں جو میرے بھائی کے قتل میں شامل ہے، اور اس کا قاتل سب کو سزا دلاؤں گی۔ نین تارا قطعی انداز میں کہتی ہوئی واپس اوپر کی جانب سیڑھیاں چڑھ گئی، جبکہ باقی سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ انوار شاہ کے 2 بیٹے تھے، تیمور شاہ اور عفان شاہ۔ تیمور شاہ ان کا بڑا بیٹا، ان کا بازو اور ان کی کل کائنات ان کی گدی کا نشین تھا، جبکہ عفان شاہ کم عمر چلبلا سا نوجوان تھا، گھر بھر کا لاڈلا اور سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔
تیمور شاہ اور عفان شاہ مکرم فیاض کے دوست تھے، اور مکرم فیاض کی دوستی میں وہ اس کی شادی کے دن بارات کے ساتھ ہی گئے تھے، جہاں ہوائی فائرنگ کا مقابلہ ہوا، اور اس ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں ایک لڑکے کی جان چلی گئی۔ وہ ہوائی فائرنگ تیمور شاہ کے چھوٹے بھائی عفان شاہ کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور یہ بات تیمور شاہ بہت اچھی طرح جانتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اب جرگے میں یہ فیصلہ چلے گا، کیونکہ انہوں نے کوئی پولیس کیس نہیں کیا تھا۔ سب گھر والے بے حد پریشان تھے، خاص طور پر تیمور شاہ، اور عفان شاہ تو اپنی والدہ سریا شاہ کے دل کی دھڑکن تھے، جن پر قتل کا الزام لگا تھا۔ اس کا فیصلہ اب جرگے میں ہونا تھا۔ تیمور شاہ انتہائی پریشانی کے عالم میں بیٹھا اس معاملے پر غور و فکر کر رہا تھا، جبکہ انوار شاہ جانتے تھے کہ ان کے ہاں یہ رواج برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ ان کے فیصلے پولیس اسٹیشن میں نہیں، جرگے میں ہوا کرتے تھے، اور کل اب انہیں ان کے جرگے میں بلایا گیا تھا۔ تیمور شاہ نے عفان شاہ کو ایک مضبوط جگہ پر پہنچا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عفان شاہ اس معاملے میں انوالو ہو، اور وہ سب کچھ اپنے سر زور اپنے بلبوتے پر کرنا چاہتا تھا، اور ہر طرح کا دعویٰ جرمانہ وہ خود بڑھنے کو تیار تھا۔ اور اب یہ جرگے میں مخالف چودھریوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ اپنے بیٹے کے قتل میں جو بھی حادثاتی ہوا تھا اس کے بدلے میں وہ کیا لیں گے۔ انوار صاحب نے تیمور شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چونکایا، تو ان کی جانب دیکھنے لگا۔ بیٹا، میں 3 دن سے سوچ رہا ہوں کہ اس سب کا کیا حل نکلے گا۔ کل کو اگر وہ بدلے میں عفان شاہ کو ہی مانگے تو، قتل کے بدلے وہ قتل کا کہتے ہیں تو؟ بابا جان، آپ فکر مت کیجیے، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا۔ انہیں قتل بھی کرنا ہے تو میرا کر سکتے ہیں، لیکن میں عفان شاہ کو ان کے سامنے لے کر نہیں آؤں گا۔ عفان شاہ میرے دل کی دھڑکن ہے، اور میں جانتا ہوں یہ سب ایک غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، جس غلطی کو وہ مانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، اور اس غلطی نے اس کے ذہن میں بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کی طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال کل جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس کے لیے تیار ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کا بیٹا ابھی زندہ ہے۔ تیمور شاہ نے اپنے باپ کو بہت حوصلہ دیا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتے، کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے بیٹھے تھے، اور آنکھیں مودے چیئر سے ٹیک لگا لی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ سب کچھ اچھا ہو، میرے لیے تم عفان دونوں برابر ہو، میں کسی ایک کو بھی کھونے کا تصور نہیں کر سکتا۔ انوار صاحب نے نم لہجے میں کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا بابا جان، آپ فکر نہ کریں۔ تیمور شاہ نے دھیما سا مسکراتے ان کو تھپکی دی، جبکہ دل ہی دل میں وہ خود پریشان تھا کہ کل کیا فیصلہ ہوگا۔ جرگے میں گاؤں کے سرپنچ اور سردار، جو کہ چودھری زاہد تھے، اپنے نقاب پوش بیٹی کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ دوسری طرف انوار شاہ اور تیمور شاہ بھی وہاں موجود تھے۔ ایک طرف بہروز چودھری اور فیروز چودھری بھی زاہد چودھری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ مکرم فیاض اپنے بابا کے ساتھ نیوٹرل ہو کر ایک الگ جگہ پر بیٹھا تھا۔ اس کا اس وقت غصے سے برا حال تھا۔ اس کی ہونے والی بیوی اس جرگے میں شامل ہوئی تھی۔ سب جگہ جہاں مرد بیٹھے تھے، وہ صرف ایک عورت نقاب پہن کر وہاں موجود تھی، جس کی وجہ سے اس کا خون کھول رہا تھا، لیکن وہ چپ تھا، کیونکہ اپنے باپ کے گھر تھی، اور جب تک اس کے نکاح میں نہیں تھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کڑوے گھونٹ پینے پڑنے تھے۔ زاہد نے اسے اپنے ساتھ سینے سے لگا کر بٹھایا ہوا تھا۔ جرگے کی کاروائی شروع ہوئی، جس میں یہی بتایا گیا کہ ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا، اس لیے اس معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن چودھری زاہد کی بیٹی اس بات پر راضی ہی نہیں تھی۔ اس نے سرپنچ کی طرف ایک نظر دیکھا۔ میرے بھائی کے قتل کا بدلہ چاہیے مجھے۔ اس کے سخت الفاظ پر جرگے میں سخت سناٹا چھا گیا۔ چودھری زاہد، یہ جرگہ مردوں کا ہے، میرا نہیں خیال کہ تمہیں اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو لانا چاہیے تھا، سرپنچ نے لہجے میں کہا، کیونکہ ایسا صرف مرد ہی تو کر سکتے ہیں، عورت نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیا مردوں کے پاس ہی صرف دماغ ہے، عورت کے پاس نہیں ہے؟ صرف مردوں کے پاس ہے سب، عورت ناقص العقل ہے کیا؟ نین تارا کے سخت جواب پر ایک پل کو جرگے میں موجود وہاں معزز لوگوں کے ماتھے پر بل پڑے۔ چودھری زاہد نے نین تارا کا ہاتھ دباتے اسے ٹوکا۔ میرا خیال ہے کہ سرپنچ صاحب، ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں ہوا ہے، جان بوجھ کر میرا بیٹا تو اس دنیا سے چلا گیا نا، مجھے میرے بیٹے کے قتل کا بدلہ چاہیے۔
ٹھیک ہے تو بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ سرپنچ نے چودھری زاہد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چودھری زاہد نے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا۔ جرمانہ چاہتے ہو یا ونی چاہتے ہو؟ ان کی بات پر تیمور نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جس نے تھوڑی دیر پہلے اپنی زبان کے جوہر دکھائے تھے۔ میرا کوئی بیٹا نہیں کہ ونی لو۔ چودھری زاہد صاحب نے سرپنچ سے کہا، تو کیا جرمانہ چاہیے؟ نہ ہی ہم جرمانہ چاہتے ہیں نہ ہی ہم ونی، ہم قتل کے بدلے قتل چاہتے ہیں۔ جس نے میرے بیٹے پر گولی چلائی ہمیں بھی۔ زاہد کی بات ابھی رکھی کہ تیمور شاہ کے الفاظ نے انہیں ایک پل کے لیے چپ کروا دیا۔ سب کی نظریں تیمور شاہ پر اٹھی تھی۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تیمور شاہ نے اچانک اپنی بات رکھی تو سب کی نظریں سمیت نین تارا کے نکاح اس کو برو نوجوان پر ٹھہری۔ میں مانتا ہوں کہ سامنے بیٹھی چودھری خاندان نے اپنا ایک بیٹا کھویا ہے جو کہ ان کا بازو تھا، ایک لوتا بیٹا۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ان کا بیٹا چلا گیا۔ اب اس کا سارا الزام میرے بھائی پر لگا ہے، عفام شاہ، جو کہ یہاں موجود نہیں، لیکن اس کی جگہ میں یہاں موجود ہوں۔ انہیں جو بھی سزا دینی ہے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ تیمور شاہ، انوار شاہ نے تڑپ کر اپنے جوان جہان بیٹے کی جانب دیکھا۔ اپنے ایک بیٹے کو بچانے کی خاطر دوسرے کو موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتے تھے۔ ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ تیمور شاہ نے اپنے باپ کا ہاتھ تھامے سامنے دیکھ کر تیز پاٹ لہجے میں کہا، لیکن مضبوط لہجے میں۔ ایک پل کو پورے جرگے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ شاہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس کو سب بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس بار شاہ خاندان کے اوپر الزام لگا تھا، وہ اپنی سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار تھے۔ نین تارا نے اپنے باپ کو کچھ بھی کہنے سے پہلے ان کے کان میں کچھ کہا۔ زاہد صاحب نے حیرانی سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا۔ میں نے کیا؟ تم نے یہ ایسا سوچ سمجھ کر کیا ہے نا؟ بیٹی کی بات سن کر انہوں نے حیرت اور پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نین تارا نے نقاب کے پیچھے اس بات پہ سر ہلاتے اپنی آنکھوں کے اشارے میں ہاں میں جواب دیا۔ زاہد صاحب سوچ میں پڑ گئے تھے، پھر سامنے تیمور شاہ کو دیکھنے لگے۔ ہاں بولو زاہد۔ زاہد، کیا سزا دینا چاہو گے تم اپنے بیٹے کو کے قاتل کو؟ سرپنچ جی نے اپنے گاؤں کا سردار ہوں، اپنے گاؤں کے فیصلے میں خود دیتا ہوں، لیکن یہ میرے گھر کا معاملہ ہے اور جس کے لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی ہمیشہ آگے رہے۔ بیٹا تو میرا کھو گیا، اب میری بیٹی کا یہ فیصلہ ہے، یا تو ہمیں قتل کے بدلے قتل دیا جائے یا ونی میں شاہ خاندان کا بیٹا دیا جائے۔ چودھری زاہد کی اس بات پر جرگے میں چامگوئیاں شروع ہو گئی۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ ونی میں بیٹے کی جگہ بیٹا بھی چلا جائے؟ ایک نئی داستان رقم ہونے کو تیار تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چودھری زاہد، ونی میں لڑکا کیسے آ سکتا ہے؟ تم بیٹے کی ڈیمانڈ کر سکتے ہو لیکن بیٹا؟ میرا بھی بیٹا ہے، گیا ہے۔ سرپنچ صاحب میں بیٹے کے بدلے تو بیٹا ہی ہمیں چاہیے، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ۔ چودھری صاحب نے ایسا تیر پھینکا جو سیدھا نشانے پہ لگا۔ کہنے کو ان کی بات صحیح تھی، لیکن اب سامنے اس بات کو کس حد تک مانا جا سکتا تھا۔ سرپنچ صاحب نے شاہ خاندان کی جانب دیکھا، جبکہ تیمور شاہ کی نظریں اس نقاب پوش لڑکی کی جانب تھی جس کی گہری سبز آنکھوں میں بدلے کی رمق دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں ونی ہونے کو تیار ہوں، تیمور شاہ نے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سرپنچ صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ پہلی بار ایک ایسا فیصلہ ہو رہا تھا جس کی کوئی سمجھ ہی نہیں تھی اور سمجھ سے بالا تر تھا۔ چودھری صاحب، کیا تم واقعی تیمور شاہ کا نکاح اپنی بیٹی سے کروانا چاہتے ہو؟ سرپنچ صاحب نے ایک لمحے میں ساری الجھی ڈوروں کو سلجھا لیا۔ زاہد نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر سرپنچ صاحب کو۔ جی سرپنچ، ان کا بیٹا تیمور میری بیٹی سے نکاح میں آئے گا، پھر یہ میرے ہی گھر میں ونی بن کر رہے گا۔ ان کی بات پر سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ پاپا جان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میم تارا، تم میری بیوی بننے والی ہو، میری نکاح میں آنے والی ہو، تو یہ نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ پلیز روکیں اسے۔ مکرم فیاض نے اپنے باپ کی جانب کے دیکھتے ہوئے کہا۔ مکرم، اس وقت بالکل خاموش رہو، یہ جرگے کا فیصلہ ہے، سرپنچ صاحب یہاں موجود ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ فیاض صاحب نے اپنے بیٹے مکرم کو دھیمی آواز میں سمجھایا، جو ایک ایک قہر کی نظر نین تارا پر ڈالتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد باہمی نظام مندی کے ساتھ مولوی صاحب کو بلایا گیا۔
جہاں سب کے بیچ تیمور شاہ اور نین تارا کا نکاح طے پایا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ بنی کے طور پر ایک لڑکا ایک لڑکی کے نکاح میں اس کے گھر جا رہا تھا۔ تیمور شاہ نے اپنے باپ سے گلے ملتے انہیں تسلی دلائی، عرفان شاہ سے اپنی ماں کا دھیان رکھنے کو بولا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جرگے میں یہ فیصلہ ہوگا۔ وہ تو ہر طرح کا جرمانہ دینے کو بھی تیار تھا، یہاں تک کہ اپنی جائیداد، بزنس، سب کچھ دینے کو تیار تھا، لیکن ڈیمانڈ اس کی یہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا، پر اب وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے دل میں آخر کیا تھا، کیا وہ چاہتی کیا تھی جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ تیمور شاہ اپنے باپ سے ملتے انہیں تسلی دیتے زاہد صاحب کے ساتھ ان کی حویلی کی جانب گامزن ہوا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان کے ساتھ ان کی حویلی پہنچ گیا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے نین تارا نے اپنا نقاب کھینچ کر اتارا اور تیمور شاہ کی جانب پلٹی۔ ایک پل کو تیمور شاہ کا رنگ روپ دیکھ کر سٹل ہوا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، شاید انتہا کی خوبصورت۔ تیمور شاہ نے اپنی زندگی میں بہت سی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھا تھا، لیکن اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش اسے محسوس ہوئی تھی۔ اس کے تیکھے نین نقش، کٹاؤ دار لب اور گہری سب اسمائل آنکھیں تیمور شاہ کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ وہ حیرامہ خرامہ چلتی مضبوط قدم اٹھاتی اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ تو تم نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے خود کو بنی کر دیا؟ نین تارا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، پوچھا، جیسے تم نے اپنے بھائی کی خاطر اپنا نکاح کسی دوسرے شخص سے ختم کر کے میرے ساتھ کر لیا ہے، اپنے بھائی کا موت کا بدلہ دینے کے لیے۔ ٹھیک ویسے ہی میں نے اپنے بھائی کی خاطر بنی میں تم سے نکاح کر لیا۔ تیمور شاہ نے بھی اس کے لبو لہجے میں جواب دیا، تم نے نہیں، تم یہاں ونی ہو کر آئے ہو، اور کبھی بھی نظریں اٹھا کر مجھ سے بات مت کرنا، سمجھے تم؟ نین تارا نے اسے حقارت اور غصے سے کہا، جبکہ تیمور شاہ بنا پل کے جبکہ اس کی آنکھوں میں دکھ رہا تھا۔ تیمور شاہ نظریں نیچی کرو، ایک ایک لقمہ چبا کر کہتی۔ وہ تیمور شاہ کو بہت پیاری لگی، لیکن اس کی بات کا تیمور پر بالکل اثر نہ ہوا، جس کی وجہ سے اسے مزید غصہ آنے لگا۔ تیمور شاہ، میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ اپنی نظریں نیچی رکھو۔ نین تارا 2 قدم کا فاصلہ طے کرتی غصے میں اس کے مزید قریب ہوئی۔ تیمور شاہ نے اسے پاؤں سے لے کر سر تک گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ ایک مکمل حسن کا پیکر تھی۔ تیمور شاہ اپنے جذبات کو بمشکل تھپکی دے کر سلا چکا تھا۔ اگر اب تم نے اپنی نگاہ نیچی نہ کی نا تو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا، تیمور شاہ۔ نین تار پوری قوت سے چلائی۔ زاہد صاحب اپنی بیٹی کا غصہ دیکھتے اس کے پاس آئے۔ یعنی بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ وہ شوہر ہے آپ کا، اس طرح بات کرو گی؟ اسے دھیمے لہجے میں بولے، شوہر نہیں ہے یہ، بنی میں ہو کر آیا، میرے بھائی کے قاتل ہیں یہ۔ نینی نفرت سے بولی، بڑے بابا، نینی ٹھیک کہہ رہی ہے، اس شخص کو آپ داماد کا درجہ نہیں دے سکتے، اس گھر میں اس کی حیثیت صرف ایک نوکر کسی ہے بس۔ فیروز کی بات پر جہاں تیمور شاہ کے لب لہجے لب بیچے، وہیں نین تارا کا دماغ پک سے اڑا۔ آپ کو کس نے کہا بیچ میں بولنے کے لیے؟ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم خود دیکھ لیں گے، اپنی امی کی طرح ہر معاملے میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نین تارا کے جواب میں بیروز کا مارے حیرت کے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ نین تارا کا برا حال کچھ الگ نہیں تھا۔ چلی وہ خوبصورت جتنی وہ خوبصورت تھی، زبان کی اتنی ہی تیکھی تھی۔ نین بیٹے، آپ کمرے میں جائیں، تیمور شاہ آپ میرے ساتھ آئے، زاہد صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ نین نے لگ پیچھے اور اوپر جانے لگی، کہ پھر واپس پلٹی۔ بابا کی بات سن کر فوراً روم میں آؤ، وہ حکم چلاتی ہوں چڑھ گئی۔ اس کے اتنے دڑلے سے بولنے پر تیمور شاہ اپنے گنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنی مسکراہٹ چھپاتا زاہد صاحب کے پیچھے ہی چل دیا تھا، جبکہ بیروز چودھری نے سختی سے اپنے لب پیچھے۔ کو کیا ضرورت تھی شاید کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی؟ پتہ نہیں آپ کو کتنی تیز زبان ہے اس کی، بدتمیزی میں تو اس نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، آئندہ اس کے معاملے میں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیروز چودھری نے اپنے بڑے بھائی بیروز چودھری کو تیزی سے دھیمے لہجے میں کہا۔ بیروز اپنی مٹھیاں بیچتے وہاں سے تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ زاہد صاحب اور تیمور شاہ میں کافی دیر تک بند کمرے میں باتیں ہوتی رہی۔ ان دونوں کے بیچ میں کیا بات ہوئی کوئی نہیں جانتا تھا۔ ماجدہ بیگم نینی کو صبر و تحمل سے چلنے کی تلقین کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب پڑی۔ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی غصے والی ہے، بہت ضدی ہے اور اپنی منمانی بھی کرنے والی ہے۔
شروع سے ہی ان کی ہر خواہش کو پورا کیا جاتا تھا. ہر جائز ناجائز اس نے جو بھی خواہش کی اس کو پورا کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آج وہ صرف اور صرف اپنی منمانی کرنا چاہتی تھی. لیکن یہ بھی اتنا ہی سچ تھا کہ اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی، اور اپنے بھائی کو کھونے کے بعد وہ مزید طلب ہو گئی تھی. کافی دیر ہو گئی تھی اسے تیمور شاہ کا انتظار کرتے. وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے اس کا انتظار کر رہی تھی. بار بار وال کلاک کی جانب دیکھ رہی تھی. گھڑی رات کے 9 بجا رہی تھی اور تیمور شاہ ابھی تک روم میں داخل نہیں ہوا تھا، جس وجہ سے نین کا پارا مزید ہائی ہوا تھا. ظاہری بات ہے بابا جان کے پاس تو نہیں ہوگا، اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتا، تو پھر یہ کہاں چلا گیا؟ میں نے تو اس کو کہا تھا کہ کمرے میں ہے، اس سے کام کروانا تھا. شام مصیبت ہے، کیا سمجھ سے بیٹھے ہیں؟ ویسے یہاں مہاراجا بنا کر لائی ہوں، جب اس کو اس کی اوقات یاد دلاؤں گی نا تو پھر اسے پتا چلے گا اس گھر میں اس کی کیا حیثیت ہے. وہ ہم کلامی میں باتیں کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. نینی نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا تو تیمور شاہ اندر داخل ہو کر اس کی آنکھوں میں اس وقت مخصوص چمک تھی جو اس سے پہلے نینی نے نہیں دیکھی تھی. جانتے ہو کتنی دیر سے آئے تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، پورے 2 گھنٹے لگائے ہیں تم نے. نین تارا اس کی جانب دیکھتی ہوئی چلائی، ایک میری جان، میں کہاں کہاں جاؤں؟ آپ کے بابا جان چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس رہوں، ان کے پاس رہوں، جبکہ آپ چاہتی ہیں میں آپ کے پاس رہوں. تیمور شاہ نے اسے مینے خیزی سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر نین تارا کو مزید پک چڑھی تھی. ایکسکیوز می، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم بہت نرم خانم کہ تمہاری محبت میں نین تارا پاگل ہو جائے گی اور تمہیں اپنے پاس بٹھانا چاہے گی؟ کسی بھی خوش فہمی میں مت رہنا. تمہیں یہاں پر غلام بنا کر لائی ہوں میں، اور تم میرے غلام ہو. جو میں کہوں گی تمہیں کرنا پڑے گا. اچھا، جو تو چودھری زاہد کی بیٹی نین تارا ہو، مجھے اپنے نکاح میں لیتے ہو اپنے ہی گھر، اپنے ہی کمرے میں اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے. اس سے تمہارے بھائی کی روح کو بہت سکون ملے گا. تیمور شاہ کی بات پر نین تارا نے لب نیچتے اسے دیکھا. میرے بھائی کا نام مت لینا میری زبان سے، ورنہ زبان کھینچ لوں گی میں تمہاری. وہ انتہائی غصے سے اسے بولی، نہیں لے رہا، صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں. کہ اگر تمہیں بدلہ لینے کا انداز ہے تو ٹھیک ہے، بولو کیا کرنا ہے مجھے. میں پہلے کہا تھا کہ میں آپ کہہ کر بلایا کروں، تم مت کہنا. نین تارا نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے اسے گھور کر کہا، اوکے، غلطی ہو گئی. آپ جناب، اور کیا حکم ہے آپ کا؟ کیونکہ رات کے 10 بج چکے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں سو سکتا ہوں. اور مجھے یہ بھی بتا دیں کہ مجھے کہاں سونا ہے، کیونکہ بیڈ پہ تو آپ سونے نہیں دیں گی. ہاں بتائیں گی، تو سامنے کاؤچ نظر آ رہا ہے نا، تو وہاں سو گے، اور صبح صبح اٹھو گے مجھے بیڈ نہیں بنا کر دو گے، کیونکہ مجھے اس کی عادت ہے. اپنی باتوں سے بناؤ گے اور میرے بستر پر دو گے مجھے، اوکے؟ جو آپ کا حکم. تیمور شاہ مٹھی سختی سے بیچتا اسے بولا اور کاؤچ پر آ کر چڑھ کر بیٹھ گیا. اس کے انداز میں نین تارا کو مزید غصہ دلا گیا. نین تارا نے جو بھی سب کیا اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے کیا. وہ چاہتی تو قتل کے بدلے مار بھی سکتی تھی، جرمانہ بھی لے سکتی تھی، لیکن اس نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا کہ وہ مقابل کے بیٹے کو اپنا غلام بنائے گی، ان سے ان کا بیٹا چھینے گی جنہوں نے موت کے بعد اس کا بھائی چھینا. یہ جیتے جی ان سے ان کا بیٹا چھینے گی تاکہ انہیں بھی احساس ہو کہ ایک بار کی موت دی ہوئی موت نہیں، انہیں بار بار کی موت دینا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی سرزش میں شامل نہیں، بلکہ وہ مقابل کو تل تل کے مارنے کا ارادہ رکھتی تھی. اب تو یہ وقت نے طے کرنا تھا کہ نین تارا اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوتی تھی. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک سے کھٹکے کی آواز پر نین تارا کی آنکھ کھلی. اس کی نیند ہمیشہ سے ہی بہت کچی ہوتی تھی، ذرا سے کھٹکے سے بھی اس کی آنکھ کھل جاتی تھی. ابھی بھی اسے کچھ ایسی ہی آواز آئی اور وہ اٹھ بیٹھی. ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. اچانک سے نظر کاؤچ پر پڑی جہاں تیمور شاہ گہری نیند سو رہا تھا. نین تارا کا دل ایک دم سے سکڑا. پہلی بار اس کے کمرے میں ایک مرد تھا، اور وہ بھی اس کے حکم کے مطابق کاؤچ پر سو رہا تھا، لیکن تھا تو اس کے کمرے میں ہی نا. کھٹکے کی آواز ایک بار پھر سے آئی تو نین تارا کا دھیان تیمور شاہ سے ہٹ گیا.
کھٹکے کی آواز جو کہ کھڑکی کی طرف سے آ رہی تھی۔ کھڑکی کے دونوں پٹ بند تھے۔ نین تارا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کھڑکی پر کوئی انگلیوں سے کھٹکھٹا رہا تھا۔ نین تارا حیران ہوئی، اس وقت کون ہے؟ یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ نین تارا سوچتے ہوئے تیمور شاہ کے پاس سے گزرتے ہوئے کھڑکی کی جانب پڑی۔ کھڑکی کے پٹ پر ابھی بھی کوئی مسلسل بجائے کھٹکاتا جا رہا تھا۔ نین تارا نے کچھ سوچتے ہوئے کھڑکی کا ایک پٹ کھولا، اور جیسے اس نے ایک پٹ کھولا، کسی نے بہت تیز دھار چاقو اس کے دائیں ہاتھ پر وار کر دیا تھا۔ نین تارا کے منہ سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی۔ تیمور شاہ ہڑبڑا کر اٹھا اور نین تارا کی طرف فوراً سے بڑھا، جو کہ اپنا ہاتھ تھامے پیچھے کی جانب گر گئی تھی۔ تیمور شاہ نے اسے فوراً سنبھالا اور اس کی جانب دیکھا، جو کہ اپنا ہاتھ ہمیں پوری طرح سسک رہی تھی۔ تیمور شاہ نے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ نیم اندھیرے میں اس کا ہاتھ صاف دکھائی دے نہ دیا۔ اسے تھامے بستر کی جانب لے گیا اور لائٹس آن کی۔ خود کے ہاتھ سے نکلتا خون دیکھ کر تیمور شاہ حواس فاقہ ہوتا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کس نے کیا یہ سب؟ نین تارا، بتاؤ مجھے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے بے چینی اور فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، نین تارا نے بامشکل الفاظ ادا کیے۔ فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ تیمور شاہ نے اس کے بتائے ہوئے دراز کی جانب بڑھتے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور کاٹن سے اس کے ہاتھ پر رکھتا خون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ کٹ بہت گہرا ہے، نین تارا، ہمیں ابھی ہسپتال جانا ہوگا، اٹھو فوراً۔ تیمور شاہ نے پریشانی سے کہتے اسے اٹھانا چاہا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی ہاسپٹل، وہ روتے ہوئے بولی۔ نین تارا، یہ زخم گھر پر ایسے نہیں بڑھ سکتا، اس میں کچھ بھی نکال کر پٹی کر دو، پلیز، مجھے نہیں جانا۔ وہ بری طرح بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی۔ نین تارا، کٹ بہت گہرا ہے، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ ہاسپٹل لازمی جانا پڑے گا۔ تیمور شاہ نے اس کے بازو تھاما، پھر سے زبردستی اٹھایا تو وہ چکرا کر اس کے کندھے سے جا لگی۔ درد برداشت کرنے سے اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا اور اسے اب چکر آ رہے تھے۔ مجھ سے نہیں چلا جائے گا، میں نہیں جا سکتی، پلیز یہیں سے کچھ نکال کر اس پر باندھ دو۔ نین تارا نے ہقلاتے ہوئے درد برداشت کرتے اس سے کہا، جبکہ تیمور شاہ نے اسے فوراً سے اپنی باہوں میں پڑا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ رات کے 2 بجے وہ بنا کسی کو بتائے اسے لیے ہاسپٹل پہنچ گیا۔ جبکہ اس کی گاڑی جیسے ہی گیٹ سے نکلی، زاہد صاحب کو اس کی خبر ہو گئی تھی، لیکن اسے کہاں لے کر جا رہا تھا وہ یہ نہیں جان پائے۔ اپنی گارڈ کو انہوں نے تیمور شاہ کا پیچھا کرنے کو کہا۔ مسٹر شاہ، کٹ گہرا ہے، سٹیچز لگیں گے۔ ڈاکٹر عروسہ نے تیمور شاہ کو کلیئر ہاتھ کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا۔ سٹیچز کا سن کر نین تارا کی آنکھیں پریشانی سے پھیل گئی۔ نہیں نہیں، مجھے سٹیچز نہیں لگوانے، پلیز۔ نہیں، تم ان سے کہہ دو میں نے سٹیچز نہیں لگوانے۔ وہ بری طرح سے پینک ہوئی تھی۔ اب جائے، میں دیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر عروسہ اسباب میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکلی تو تیمور نے لاک لگایا۔ روم میں اس وقت تیمور شاہ اور نین تارا ہی رہ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے تھوڑا سا وقت لیتے ہوئے خود چلی گئی تھی۔ دیکھو، میری بات سنو نین تارا، سٹیچز لازمی تمہارے ہاتھ پر بہت گہرا کٹ ہے تو تمہیں سٹیچز لگوانے ہی پڑیں گے۔ تیمور شاہ نے اسے بہت نرمی سے سمجھایا۔ نہیں، مجھے درد ہوگا، میں نہیں لگواؤں گی، پلیز تیمور شاہ، تم نا ان کو کہو کہ مجھے میڈیسن دے دے۔ مجھے کسی قسم کا اس طرح کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کروانا، یہ خود ٹھیک ہو جائے گا، بس کوئی بھی میڈیسن لے دے، کچھ بھی کھانے کے لیے دے دے، بس مجھے سٹیچز نہیں لگوانے۔ نین تارا روتے اس کی کلائی تھامے بچوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ صرف 2 سٹیچز لگیں گے بس، اور سٹیج لگانے سے پہلے اس انجیکشن سے مجھے انجیکشن نہیں لگانا۔ نین تارا نے اس کی بات مکمل طور پر پہلے سے ہی جھکتے ہوئے کہا اور چلاتے اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے تیمور شاہ کو گہرے سانس بھرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری سانس کیوں اکھڑ رہی ہے؟ تیمور شاہ نے اسے اپنے گلے کو تھامتے دیکھا تو پریشانی سے پوچھا۔ میرا سانس رک رہا ہے، مجھے میرا انہیلر، وہ اٹک اٹک کر بولتی تیمور شاہ کو بتا رہی تھی۔ انہیلر؟ تمہیں استھما ہے؟ تیمور شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ سر میں اس بات میں ہلا گئی تھی۔ تمہارا انہیلر کیا ہے؟ تیمور شاہ نے مزید پریشان ہو کر سے پوچھا۔ وہ گھر ہے،
रुक रुक कर बोलते उसका सांस मजीद उखड़ रहा था। मैं डॉक्टर को बुलाता। तैमूर शाह उठकर बाहर जाने लगा। नयनतारा ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने करीब किया। मत जाना मुझे अकेला छोड़कर। वो गहरी सांस भरती अपना चेहरा तैमूर शाह के चेहरे के करीब ले आई। तैमूर शाह उसको एक पल देखता रहा, स्टिल हुआ। तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर को बुलाने दो। तैमूर शाह के लहजे में फिक्रमंदी थी। उस फिक्रमंदी को महसूस करते नैनतारा के दिल में उसकी नफरत की दरार पड़ी थी। नैनतारा ने नफी में सर हिलाते तैमूर शाह को कॉलर से पकड़ा। वो मुझे इंजेक्शन लगा देंगे, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। चेहरे पर अटकते हुए उसने बोलते हुए कहा, और वो गहरी सांस ली। तैमूर शाह के चेहरे पर वो छोड़ रही थी। तैमूर शाह ने आंखें बंद करते उस लम्हे को अपने दिल में महसूस किया। वो नाजुक सी लड़की जो कि दिखने में इंतहाई सख्त और सिद्दी थी, हकीकत में एक मासूम दिल रखने वाली लड़की थी। वो अभी भी बहुत गहरे सांस भर रही थी, लेकिन उसकी निगाहें तैमूर शाह की निगाहों में गड़ी हुई थी। तैमूर शाह उसका चेहरा देखते, नजरें उसके कटाहुदार लबों पर उसके जा ठहरी थी। वो वही एक पल था जिसमें तैमूर शाह बहक गया और उसके लबों पर शिद्दत से झुका। उसे एक मिनट में वो बहुत बुरी तरह बहका था। नैनतारा को सांसें बख्शने के बजाय उसकी बची खुची सांसों को भी अपनी दस्तरस में ले गया। नैनतारा की गिरफ्त उसके कॉलर पर मजीद सख्त हुई, और जब वो बिल्कुल बेबस हुई तो उसने तैमूर शाह की सांसों को इनहेल किया। तैमूर शाह उसकी इस जहादीदा लम्स को महसूस करता अपनी आंखें खोल गया। नैनतारा अपनी आंखें बंद की उसकी सांसों को पूरी शिद्दत से चुरा रही थी। तैमूर शाह के चेहरे पर एक अलविही चमक उभरी थी कि उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चौंका। नैनतारा से वो पीछे हटा। वो भी अपनी सांसों को बाहर करती हुई पीछे हुई थी। चेहरे पे एकदम हया की लाली बिखरी थी। तैमूर शाह ने उठते दरवाजे का लॉक खोला। मिस्टर शाह, क्या आपकी वाइफ अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए तैयार है? डॉक्टर रूसा ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर शाह की तरफ देखा, जो कि नयनतारा को बहुत बुरा लगा। जी हाँ, अब आप आ जाएं। तैमूर शाह ने डॉक्टर को रास्ता दिया तो नयनतारा के करीब आई। उनके साथ एक नर्स भी थी, और नयनतारा की जानिब देखते डॉक्टर रूसा ने उसे एक ऐसी मुस्कुराहट से नवाजा और उसे बातों में लगा इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। तब तैमूर बाहर निकल गया। उसके नंबर पर चौधरी जाहिद की कॉल आई थी। वो इसे हॉस्पिटल जाने की बाबत दरियाफ्त कर रहे थे, और वो उन्हें नैनतारा के हाथ कटने का बताते कुछ देर ही कराने का बोलता कॉल कर गया था। वापसी पर नैनतारा बिल्कुल चुप हो गई थी। उसे अपनी हरकत पर अब गुस्सा आ रहा था। अगर उसकी सांस उखड़ी थी तो वो क्यों तैमूर शाह के करीब हुई? आखिर क्यों? उसकी सांसें लेने से बेहतर था मैं मर जाती। और बाजू बहाती खुद को कोस रही थी। उसके चेहरे के बदलते जाविये देखता तैमूर शाह थोड़ा सा अपसेट हुआ। तुम पे किसने वार किया? तैमूर शाह के पूछने पर उसे देखने लगी। जिसने भी किया, तुम अपने काम से काम रखो ना। वो मुंह बनाते हुए बोली, रुख फेर गई। तैमूर शाह के दिमाग की रगें बुरी तरह से भड़की। उसने गाड़ी की स्पीड को खतरनाक हद तक बढ़ाया था, और कुछ ही देर में वो चौधरियों की हवेली में था। गाड़ी से उतरता स्टार्ट चेहरे के साथ उसकी जानिब का दरवाजा खोल गया। बामुश्किल वो नीचे उतरती बिना तैमूर शाह की जानिब देखे अंदर बढ़ गई। सभी घर वाले जाग गए थे। चौधरी जाहिद ने अपनी नैनतारा को सीने से लगाया। बस मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ। वो इसका माथा चूमते हुए बोली, मुझे इंजेक्शन लगा, और उसने झूठ बोला कि सिर्फ 2 स्टिचेस लगेंगे। पूरे 4 स्टिचेस लगे। वो बाप को देखकर इस वक्त बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। तैमूर शाह सर झटकता रूम की जानिब बढ़ गया। वो कमरे में आता विंडो के पास आन खड़ा हुआ, जहां से नैनतारा पे वार था। सब इतराफ में उसने देखा कि शायद कुछ मिल जाए, लेकिन उसे कुछ नजर न आया। सर झटकता वो पलटा कि उसकी आंखों के सामने विंडो से बंसे एक गोल्ड चेन को दिखाई दिया। तैमूर शाह ने वो चेन एहतियात से उतारी। वो ब्रेसलेट चेन थी। उसको अपनी सामने आंखों के सामने लहरा था। तैमूर सोच में पड़ गया कि ब्रेसलेट किसे पहने देखी थी इसने। कि अभी वो सोच ही रहा था कि उसके नंबर पर अफान की कॉल आने लगी, जिसे वो रिसीव कर गया। भाई, कैसे हैं आप? अफान के लहजे में बेचैनी थी। तुम कैसे हो? तैमूर ने इससे सवाल किया। भैया, मैं ठीक हूँ, लेकिन इस बात का अफसोस सारी जिंदगी रहेगा कि आपने मेरी पूरी बात सुने बगैर मुझे वहां से निकाल दिया, जबकि मेरा तो कोई कसूर नहीं था। अफान की बात पर तैमूर चौंका। ये क्या बोल रहे हो? भाई, सच कह रहा हूँ, उस दिन गोली मेरी गन से नहीं चली थी।
مجھ پہ صرف الزام لگا تھا، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اس وقت میری گن کا رخ اس لڑکی کی طرف تھا اور اس وقت اس پہ گولی چلی۔ تو یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ تیمور کو بھی ایک الگ ہی سوچ مل گئی تھی، کیونکہ میں نے 2 ہوائی فائر کیے تھے اوپر۔ اگر اس لڑکے کو میری گولی سے نکلی گولی لگی ہوتی تو میری گن میں پھر 3 پلیٹس بچتی نا، لیکن میری گن میں 4 پلیٹس تھے بھائی۔ عفان کی بات پر تیمور بالکل سناٹے میں چلا گیا۔ لیکن اب کیا فائدہ؟ آپ نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، لڑکی نہیں باپ ہی بولو۔ تیمور نے تصحیح کی تو عفان ایک دم سے چپ ہوا۔ بھائی، آپ نے انہیں اپنی بیوی تسلیم کر لیا؟ کرنا ہی تھا عفان، نکاح کے بعد وہ اب شاہ خاندان کی بہو ہے اور بہت جلد اپنے اصلی مقام پر ہوگی۔ تیمور کی آواز دھیمی اور پختہ تھی۔ اللہ کرے بھائی ایسا ہی ہو۔ عفان نے دل سے دعا دی۔ اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ کال کاٹ گیا۔ چودھری زاہد نینتارا کو لیے اندر داخل ہوئے۔ بیٹا آرام کرو، صبح بات کریں گے، اوکے؟ اس کا ماتھا چومتے ایک نظر سنجیدہ انداز میں تیمور کو دیکھتے مسکرا کر باہر نکلی، جبکہ نینتارا بنا تیمور کی طرف دیکھے کوئی بات سننے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ تیمور نے بھی اسے فی الحال چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے کاؤچ پر لیٹ گیا، جبکہ اس کے ہاتھ میں پکڑا بریسلیٹ اس کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے وہ بریسلیٹ آخر کہاں دیکھا تھا۔ اسی میں اسے کب نیند آئی اور وہ سو گیا۔ صبح معمول کے مطابق اس کی آنکھ کھلی، اٹھتے اس نے ایک نظر کاؤچ پر اس کے جا ٹھہری، جہاں تیمور شاہ موجود ہی نہیں تھا۔ یہ کہاں چلا گیا صبح صبح؟ وہ سر جھٹکتی اٹھی۔ رات کو کون تھا جس نے میرے ہاتھ پر وار کیا؟ اسے بھی پریشانی ہوئی۔ خیر بابا ڈھونڈ لیں گے، یہ سوچتی وہ سر جھٹکتی ہوئی واش روم کے اندر بند ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس باہر آتے اس نے کبرٹ سے اپنی ایک ڈریس نکالتے ڈریسنگ روم کا رخ کیا۔ اس نے تیمور شاہ کو فی الحال اپنے دماغ سے نکال دیا تھا۔ رات ہوئی اپنی حرکت پر وہ فی الحال اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس بات کا اثر ظاہر ہوتے ہوئے پھر سے واپس اس کی اوقات میں لانے والی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، لیکن اپنے ہاتھ کے زخم پر بینڈیج ہونے کی وجہ سے وہ اپنی فراک کی بیک سے بند نہیں کر پا رہی تھی۔ جب بھی ہاتھ پیچھے کی جانب کرتی تو بہت شدید قسم کی ٹھیس اٹھتی اور وہ جھنجھلاتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھتی اور اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے ہوئے پھر سے زپ بند کرنے لگی، لیکن اس سے نہیں ہوئی۔ یہ تو بند ہی نہیں ہو رہی، اب کیا کروں؟ اس حالت میں تو باہر بھی نہیں جا سکتی نا۔ وہ گہری سانس لیتی خود سے بولی۔ ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تاکہ کسی ملازمہ کی مدد لے سکے، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچی وہاں تیمور شاہ کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اس کے قدم تھم گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر تم بھول گئے ہو تو یاد دلا دوں، یہ کمرہ ہم دونوں کا ہے۔ تیمور شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے ہوگا، لیکن اب بھی تم جاؤ یہاں سے۔ نینتارا نے اسے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہر جانے کا کہا۔ میں کہاں جاؤں؟ بھاڑ میں جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، لیکن ابھی پلیز یہاں سے جاؤ۔ نینتارا نے غصے سے اسے کہا۔ ایک منٹ، تمہارے فراک کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ایک طرف سے ڈھلک کیوں رہا ہے؟ تیمور شاہ نے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ دیکھو تیمور شاہ، میں آخری بار نہ تمہیں وارننگ دے رہی ہوں، تم یہاں پر غلام بن کر آئے ہو، نہ کہ میرے آقا، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے کبھی بھی اس لہجے میں بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب نکلو اور جا کر باہر سے کسی ملازمہ کو بلا کر لاؤ۔ اس کو تفصیلاً جواب دیتے آخر میں اس پر حکم چلایا۔ تیمور اس کی سچویشن سمجھ گیا، جھٹکے سے اسے دوسری جانب موڑا اور اس کی فراک کی بیک زپ کو دھیرے سے بند کیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتی نینتارا جی جان سے لرز اٹھی۔ یہ اتنا پلک جھپکنے میں ہوا تھا کہ نینتارا کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا یا سوچنے سمجھنے کا بھی نہیں ملا۔ وہ اس کا رخ اپنی واپس جانب موڑتا بولا۔ ہمارے ہاں، ہمارے خاندان میں خود کا جسم کوئی عورت کو بھی نہیں دکھاتی، اس بات کو یاد رکھنا، کیونکہ اب تم شاہ خاندان کی بہو ہو، یعنی میری عورت ہو تو خود کی حفاظت کرو، خود سے بھی زیادہ۔ وہ گمبھیر لہجے میں اس کو وارن کر رہا تھا۔ نینتارا نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیسے اس کی باتیں سن لی، لیکن اس کا یہ الزام بات اور اس کا حق جتانا نینتارا کو برا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن وہ کیوں حق جتا رہا تھا، اس سوال کا جواب نینتارا کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا۔
ایک بہت بڑا ثبوت ہے تیمور۔ ہمیں اس کیس کو سالو کرنے میں یہ بریسلٹ بہت مدد کرے گا۔ اس وقت تیمور شاہ اپنے ابو کے دوست فہیم خان کے آفس میں موجود تھا۔ فہیم خان عہدے کے لحاظ سے کمشنر تھے اور تیمور شاہ کے کہنے پر انہوں نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور اپنی نگرانی میں اس کے حوالے سے کام کر رہے تھے۔ زاہد چودھری نے اپنے بیٹے کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا، ورنہ اس سے متعلق کافی کچھ ان کو علم ہو جاتا، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ وہ بہت کچھ ابھی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مجرم ابھی بھی کھلے عام پھر رہے ہیں، اور تیمور شاہ اب اس کی اصل جڑ تک جا چکا ہے۔ اس سے قاتل کا پتہ لگانا زیادہ مشکل کام نہیں ہو رہا۔ جب سے تیمور شاہ کو بریسلٹ ملا تھا تب سے وہ اس حوالے سے اس کیس میں کمشنر کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا۔ اسے کافی دن ہو گئے تھے اس کیس پر کام کرتے، بالآخر وہ نتیجے پر پہنچ گیا تھا۔ اب بے نقاب الٹنا باقی تھا بس۔ ناشتے کی ٹیبل پر آج کافی دنوں بعد سب اکٹھے ہوئے تھے۔ زاہد صاحب کے کہنے پر سب کے ساتھ وہ ٹیبل پر ہی کھانا کھاتا تھا۔ بابا میں چلتا ہوں، بیروز چودھری نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ایک گہری نظر نین تارا پر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ اس کی وہ گہری نظریں تیمور شاہ نے بخوبی نوٹ کی۔ رکو ایک منٹ بیروز، تیمور شاہ نے اسے پکارا تو وہ رکتے ہوئے پلٹا اور اس کے ماتھے پر ان گنت پل پڑے۔ تیمور شاہ نے اپنی چیئر چھوڑتے اس کی جانب پیش قدمی کی۔ اسے ایک رات تم نان طرح کے کمرے کی ونڈو کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ تیمور شاہ نے ڈائریکٹ سوال پوچھتے ہوئے کہا۔ بیروز چودھری نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میں کیوں نین تارا کے کمرے میں جاؤں گا؟ میں نے کمرے کی تو بات ہی نہیں کی، میں نے تو کھڑکی کی بات کی ہے، ونڈو۔ تم نے ہی نین تارا کے ہاتھ پر وار کیا تھا نا؟ بولو، جواب دو۔ تیمور شاہ غصے میں آیا تو اس نے بیروز کا گریبان پکڑ لیا۔ سبھی حیران ہوتے ان دونوں کے بیچ میں آنے کی کوشش کرتے، سب کو ایک دوسرے سے دور کرنے لگے، لیکن تیمور شاہ کے ہاتھ سے بیروز خان نہ بچ سکا اور سے بے دردی سے اس نے مکے برسائے۔ اپنی زبان سے اپنا گناہ قبول کرو یا پولیس کو بلواؤ؟ تیمور شاہ نے اسے زمین پر دھکا دیتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، ہاں میں نے ہی وار کیا تھا، صرف یہی نہیں، شیروز کو بھی میں نے ہی مارا تھا۔ بیروز کی بات پر سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے میرا پیچھا کیا اور میرے خلاف FIR درج کروائی تاکہ بہروز کی قاتل کو سزا مل سکے، لیکن تم یہ بھول گئے کہ میں بیروز چودھری ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بیروز چودھری کی بات پر زاہد خان نے آگے بڑھتے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ بیروز چودھری نے پلٹ کر زاہد چودھری پر وار کرنا چاہا کہ اس کا ہاتھ تیمور شاہ نے روک لیا۔ کبھی بھول کر بھی یہ غلطی مت کرنا بیروز چودھری، جو تم نے کیا ہے نا اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، لیکن اب میں مزید تمہیں یہ سب کرنے نہیں دوں گا۔ تیمور شاہ نے اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف جھٹکتے ہوئے چھوڑا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ہاں؟ کیا دشمنی تھی تمہاری میرے بیٹے کے ساتھ؟ آخر کیوں کیا؟ تم نے میری ہستی بستی اولاد کو مار ڈالا۔ ماجدہ بیگم نے بہروز چودھری کے سینے پر زور زور سے ہاتھ مارے۔ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی، ان دونوں نے ہمارا حق مارا ہے۔ جتنا اس جائیداد پہ، اس گھر پر آپ کا حق ہے نا، اتنا ہی میرا بھی ہے اور میرے بھائی کا بھی۔ لیکن کیا ہوتا، ہر بار آپ کو، آپ کے بچے کو، سب کو مل جاتا، سب سوائے ہمارے۔ غصہ بھرے لہجے میں بولتا جا رہا تھا، جبکہ اس کے والدین اپنے بیٹے کو دیکھتے زمین میں گھڑنے والے ہو گئے تھے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور ملازم نے پولیس کے آنے کی اطلاع دی۔ تیمور شاہ نے انہیں بلوایا تھا۔ انسپکٹر مرتضی خان نے آگے بڑھ کر بیروز کو گرفتار کیا۔ بہت افسوس ہے مجھے بیروز چودھری کہ تم میرے بیٹے ہو۔ عابد چودھری نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ پولیس انسپکٹر بیروز چودھری کو اپنے ساتھ اریسٹ کر کے لے گئی تھی، جبکہ ایک بار پھر سے سب کے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ آج کا دن پھر شروز کی یاد کو تازہ کر گیا تھا۔ ایک مان ٹوٹا تھا نین تارا کا۔ وہ قاتل تیمور شاہ کو سمجھ رہی تھی، اس کو سزا دیتی رہی، اس کی بے عزتی کرتی رہی، اس کو حد تک امیز الفاظ بولتی رہی، اور آج جب پتا چلا کہ قاتل کوئی اور ہے اور باہر کہیں اس کے اپنے ہی خاندان کا ہے تو اس صرف سر چکا گئی تھی۔ انکل، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مانتا ہوں کہ میری اور نینتارا کی شادی ایک پراپر طریقے سے نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمارا نکاح ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ بخوشی اس کی میرے ساتھ رخصتی کر دے۔ تیمور شاہ نے اپنے خیالات زاہد چودھری کے گوشے گزار کیے۔ بیٹا، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اگر تم میری بیٹی کو اپنا رہے ہو تو یہ میرے لیے بہت بڑے مان کی بات ہے، لیکن میں پہلے دن سے ہی جان لیا تھا کہ تم
یا تمہارا بھائی قاتل نہیں ہو سکتے، ضرور کوئی اور وجہ ہوگی۔ اور یہی بات جو میں نے اپنے آپ کو اس دن بول دیا تھا کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اور صرف اپنی نین تارا بیٹی کی وجہ سے کر رہا ہوں، کیونکہ اسے اپنے بھائی کی موت کا مطلب چاہیے، کیونکہ اور میں ایک بیٹا کھو چکا تھا، بیٹی نہیں کھونا چاہتا تھا، اس لیے یہ سب کچھ کیا۔ انکل، میرا آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، یہ سب نصیبوں کا کھیل ہے، لیکن اب میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز آپ نے اب میرا ساتھ دینا ہے۔ تیمور شاہ کی بات کو زاہد چودھری رد نہ کر سکے اور بہت سادگی سے اپنی نین تارا کو رخصت کر دیا۔ شیروز کی وفات کو بھی کچھ وقت ہی گزرا تھا، اس لیے سب سادگی سے ہوا۔ تیمور شاہ کے ساتھ رخصتی پر نین تارا کو کسی طرح سے منایا، یہ صرف زاہد چودھری ہی جانتے تھے اور یہ کام صرف وہی کر سکتے تھے۔ اجلائی روسی میں بیٹھی نین تارا اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو مرو رہی تھی اور آنے والے وقت سے گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے یہ رخصتی صرف اپنے باپ کی خاطر کی تھی۔ ساری زندگی اس کے باپ اس کی سنتے آئے تھے اور پہلی بار انہوں نے یہ خواہش کی تھی جسے وہ رد نہیں کر سکی، اور تیمور شاہ کے ساتھ رخصت ہو کر اس کی شاہ حویلی آ گئی تھی، جہاں اس کا بہت شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ اس وقت وہ تیمور شاہ کے کمرے میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تیمور شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی نین تارا نے اس کی جانب دیکھا تو مسکرا دیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ لہجے میں وہی اپنائیت تھی۔ آپ نے مجھ سے شادی بدلہ لینے کے لیے کی ہے نا؟ جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کیا، اب وہی سب کچھ آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے پاپا سے کہہ کر یہ رخصتی کروائی ہے نا؟ نین تارا اس سے سخت بدگمان تھی۔ تیمور شاہ نے آگے بڑھتے اسے کلائی تھامے اپنے بستر سے اٹھاتے اپنی طرف زور سے کھینچے، سختی سے اپنے سینے میں بھیجا۔ آج کے بعد بدلے کی بات مت کرنا، بیوی ہو میری، میں جانتا ہوں تمہیں، یہ زندگی تم سے ہے، کیا اتنا بھی سمجھ نہیں پائی تم؟ شاہ خاندان کا بیٹا ہوں، وارث ہوں، پھر بھی تمہارا غلام بن کر رہا ہوں اور تم سمجھ ہی نہیں پائی۔ تمہیں عزت سے رخصت کروا کر اپنے گھر لے کر آیا، اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام ہمیشہ کے لیے جوڑا، پھر بھی تم نہیں سمجھ پائی۔ تو پھر میرے پاس اب ایک ہی طریقہ ہے کہ اب میں لفظوں سے نہیں، اپنے عمل سے تم کو سمجھاؤں۔ اب مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ نین تارا نے پیچھے ہونے کی کوشش کی لیکن نہ ہو سکی، اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ میری جان، کہ زندگی تم سے ہے، وہ کہتے ساتھ ہی اس کے لبوں کو اپنی ہونٹوں کی سخت گرفت میں لیتا، اس کی سانسوں کو کھینچ گیا۔ وہ اس قدر شدت سے اس پر بوسے کرنے لگا، نین تارا کو یقین نہ آیا۔ تیمور شاہ نے جھٹکے سے اسے اپنے ساتھی بستر پر گرایا۔ وہ گھبرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی جسارت کر گئی، جس پر تیمور شاہ نے اس کے ہونٹوں پر ڈپٹے اسے ایک آنکھ ونک کی تھی۔ محبت یوں ہی مہربان ہو جاتی کہ سب پردے گرتے چلے جاتے ہیں، زندگی کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔